محترمہ ڈاکٹر فاطمہ، پروفیسر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھائیے. کون کون سے ایریاز ایسے ہیں آپ کے خیال میں جہاں ہمارے اور ہماری نئی نسلوں کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور جہاں ہم اپنی کامیابی کو نسبتاً جلد حاصل کر سکیں گے؟ کیا میز ہیں، کیا ٹولز ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم تھوڑا سا یہ بھی بات کر لیں کہ کون کون سے شعبوں میں ہم آلریڈی اچھا کر رہے ہیں. جی بالکل، تاکہ ہم بالکل مثبت پہلے آ جائیں. مثال کے طور پر پاکستان کے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ وہ بڑا خوبصورت فارسی والے کہتے ہیں نا کہ عیب میں جملے بے گفتی ہونا رش نیز بے گو، کہ شراب کی خرابیاں تو ساری آپ بیان کرتے رہتے ہیں، فائدے بھی کچھ خوبیاں بھی تو بیان کر دیں. ایسا ہی ہے. مثلا ہم آلات جراحی پوری دنیا میں اس کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں، سب سے بڑی پروڈکشن یہاں ہوتی ہے، یہ بڑا اعزاز ہے. سپورٹس گڈز جو ہم بناتے ہیں سیالکوٹ پہ، ہماری فٹ بال ٹیم اتنی بڑی نہیں ہے لیکن بہرحال فٹ بال لیدر پروڈکٹ سے تو آپ کی اپنی بڑی محبت ہے گہری. جی ہاں بالکل. لیکن اب جو لیاری کے بچوں نے ایک ٹورنامنٹ جیتا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اس کے علاوہ ہمارا باسمتی چاول، ہمارا آم جو ہے پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے. تو یہ کچھ بڑے امید افزا پہلو ہیں. ہمارے ہاں جو اولیوز کی اب پروڈکشن ہو رہی ہے جی، ابھی ہم نے ایک انٹرنیشنل فیسٹیول میں ہمارے ایک لوکل اولیو نے، لورا لئی کے اولیو نے دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کی. تو یہ کچھ بڑی اچھی امید افزا باتیں ہیں. اب یہ ہے کہ جن شعبوں پر ہمیں بڑی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے. واہ. ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس کا بجٹ ہم ہر سال مزید کم کرتے جا رہے ہیں جو بڑا ہی تشویشناک ہے. 3 جو پیرلل ہم تعلیمی نظام چلا رہے ہیں، ایک ایلیٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پھر پبلک یونیورسٹیز ہیں، پھر مدرسے ہیں، اور بغیر کسی ویژن اور بغیر کسی پالیسی کے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اس اینی وے. تو ایک تو اس میں ایک باقاعدہ ویژن، ایک جہت تعلیمی نظام میں اور بجٹ. اچھا، ہماری ڈاکٹر صاحب اب ایک جو پالیسیز بنتی ہیں ان میں تسلسل بھی نہیں ہوتا. تسلسل بھی نہیں ہوتا. ہر نئے دور میں ایک نیا عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اچھی فیصلہ اور پالیسی بھی نظر انداز ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو قومیں یوں نہیں بنتی ہیں. قومیں بالکل ایسے نہیں بنتی. اور پھر یہ کہ جو ویمن رائٹس کی صورتحال ہے اس پر تو ابھی آپ کو بھی علم ہوگا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے جینڈر گیپ کی جو رپورٹ نکالی ہے 2024 کی، مثلا دنیا کے جو 10 ممالک ہیں جہاں پر بدترین حالات ہیں وومن رائٹس کے، اس میں پاکستان سر فہرست ہے انفارچونیٹلی. یعنی کہ افغانستان، عراق، سیریا جیسے جنگ زدہ علاقے بھی ہم سے بہتر ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی آدھی آبادی کو نچلے درجے کا انسان سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں؟ یہ تو بالکل نہیں. مطلب ہمیں اس کو بہت ہی ہنگامی اور فوری بنیادوں پر توجہ دینی چاہیے ہر ایک کو. بالکل. بہت زیادہ پوٹینشل ہے ہمارے ہاں ٹورزم انڈسٹری کا. جی، مطلب آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر دنیا کی چند قدیم تہذیبیں ہیں، منجدڑو بڑی ورائٹی ہے، مہر گڑھ ہے، اور دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 آپ کے پاس. کیا بات. اور آپ کے ہاں ٹورزم نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. اور ایک آخری چیز، پاکستان میں جو ہمارے نارتھ میں جیم سٹونز کے جو ذخائر ہیں، ہم دنیا کے 8 بڑے ممالک کے فہرست میں ہیں اور ایکسپورٹر نہیں ہیں بڑے. بہت زیادہ اس میں ادھر تو کچھ توجہ ہو رہی ہے، اب شروع ہوئی ہے، مگر ظاہر ہے اس پر بہت کام. آپ سے کہا جائے کہ آپ فرض کریں جو بلند ترین چوٹیاں ہیں پاکستان کی اس کے آس پاس کوئی ریسٹورنٹ بنائیں اور وہاں رہیں تو آپ کر لیں گی؟ میں بہت خوشی سے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہتر ہے.